چی گیوارا امریکہ کو ناکو چنے چبوانے والا گریلا جنگجو، موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست۔ یہ بات چی گیوارا نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایفرو ایشین سالیڈریٹی سیمینار میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ چی گیوارا ارجنٹینا میں پیدا ہوئے اور وہ کیوبا کے انقلابی رہنما تھے جو بائیں بازو کے حامیوں کے ہیرو بن گئے۔ ڈی لا سرنا جو چی گیوارا کے نام سے مقبول ہوئے، 14 جون سن 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روساریو کے ایک متوسطہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیونس ایئرز یونیورسٹی سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ چی گیوارا نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا نہیں کیا تھا؟ رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافرز، موٹر بائک رائڈرز، شاعر، گوریلا کمانڈر، باپ، شوہر، ڈائری نویس، ادیب اور انقلابی۔ وہ آدمی کے بیس میں چلتی پھرتی تکلیف تھا، ایسا عبداللہ جو کسی بھی شادی کو دیوانہ ہونے کے لیے بیگانہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے پورا لاطینی امریکہ اور پھر پوری دنیا ایک ہی ملک تھا۔ سن 1954 میں وہ میکسیکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو سے ملے۔ چی گیوارا نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسترو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر باتیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کاسترو نے سن 1959 میں باتیستا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھال لیا۔ سن 1959 سے سن 1961 کے دوران چی گیوارا کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر تھے اور پھر وزیر برائے صنعت رہے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ سے تقسیم کی جاتی ہے۔ انہوں نے صنعتوں کے لیے منصوبہ بندی کی۔ امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کاسترو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہوئی۔ اس مشکل وقت کے دوران چی گیوارا نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر سن 1965 میں کاسترو نے اعلان کیا کہ چی گیوارا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب چی گیوارا کی ڈائری میں ان کی جانب سے کاسترو کو لکھے گئے 2 خطوط بھی ہیں، جن میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا۔ سو میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہارے عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن مجھے آپ کیوبا کے ساتھ نہیں باندھے۔ مجھے بندھن ہے وہ ایک اور نوعیت کے ہیں، ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چی نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی ہے جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چی گیوارا نے کئی ماہ براعظم افریقہ، خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں رائگاں گئیں اور سن 1966 میں وہ خفیہ طور پر کیوبا لوٹ گئے۔ کیوبا سے انہوں نے بولیویا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ رینی بارنتوش اور تونو کی حکومت کے خلاف باغی فوجیوں کی قیادت کر سکے۔ امریکی مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کے باقی ماندہ جنگجوؤں کو گرفتار کیا۔ 9 اکتوبر سن 1968 کو بولیویا کے گاؤں لاہگورا میں چی گیوارا کو خفیہ طور پر گرفتار کیا۔ اس آپریشن کے دوران ان کی ٹانگوں میں اتنے زخم تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی حالت میں اسے ہگوزار لے جایا گیا۔ فوجی افسروں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک سکول میں اس کو آخرکار قتل کر دیا گیا۔ 9 اکتوبر سن 1968 میں بولیویا کے گاؤں لاہگورا میں چی گیوارا کو خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ سن 1997 میں ان کی باقیات کا پتہ چلا جنہیں نکال کر کیوبا کو لٹایا گیا۔ کتاب چی گیوارا کی ڈائری میں ایک مضمون فیڈل کاسترو کا بھی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چی لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کی M2 رائفل کی نالی ایک گولے سے بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اس کے پستول میں گولیاں نہیں تھی۔ اس بے بسی میں اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں امریکن اور بولیوین آرمی نے اس کو شہید کر دیا۔